أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سورہ اعلیٰ ہماری چل رہی تھی اور سورہ اعلیٰ کے اندر ہماری 7 آیات ہوگی تھی. یہ 8ویں آیت ہماری شروع ہو رہی ہے کہ سبھی اسموں سے مراد ذکر بھی ہے موجود تنہائی میں ہم کرتے ہیں. ظاہر بات ہے سبح اسم ربک العالی میں تسبیح مراد ہے، اور تسبیح کہیں بھی ہوتی ہے وہ تو میں نے بتایا تھا کہ اجعلوها فی رکوعکم یا اجعلوها فی سجودکم. یہ تسبیح کی برکات ایسی زیادہ ہیں اور اتنی بڑی ہیں اور اتنی واضح ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سجدے میں بھی کرو. یعنی ان کا مقام ایسا ہے، ذکر کا مقام ایسا ہے. آپ دیکھیں ذکر کا مقام کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ ہے کہ قیام کے اندر تو قرت ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے وہ سجدہ ہے. سجدے کے اندر مطلق ذکر بتایا گیا، سجدے میں قرآن نہیں بتایا گیا. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ذکر کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی میں یہ مضمون بہرحال ہے، وہ تو اول مضمون ہے، سجدے کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے. خیر یہ 7 آیات ہو چکی ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. وَنُيَسِّرُكَ دیکھیں یسر لی امری قرآن میں دوسری جگہ پر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ ٹھیک ہے وَيَسِّرْ لِي ٹھیک آسان کر دیجئے. تو وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَىٰ دین کو، شریعت کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ جنت کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. جنت کو ہم دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی شریعت پر چلنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. دین یہ زندگی کے حوالے سے اور دنیا ما بعد الموت کے بارے میں. ٹھیک ہے، حیات کے متعلق ہے، ما بعد الممات کے متعلق ہے کہ آخرت میں جنت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. یعنی اس کا ایک حاصل یہ ہوا انسان اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے راستے کھلتے ہیں. تو وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے کا آپ کے لیے لِلْيُسْرَىٰ دین. تو دین کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ایک فطری چیز ہے، ایک فطری اللہ نے کائنات کی ایک فطرت بنائی ہے، اور وہ فطرت یہ بنائی ہے کہ انسان جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میرے لیے انگریزی میں تقریر کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں انگریزی بولتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں انگریزی بولنا شروع ہو جاؤں تو میرے لیے آسان ہے. آپ میں سے کوئی شخص انگریزی بولتا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں جو عرب میں رہتے ہیں، باقاعدہ درس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جناب قطر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قطر میں رہنے والا آدمی ہے، زندگی اس نے قطر میں گزاری، عربی بولتا ہے. اس کے لیے عربی میں تقریر کرنا بہت آسان ہے، وہ میرے لیے عربی میں تقریر کرنا
بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں عربی بولتا نہیں، مستقلاً عربی نہیں بولتا، اور جو انگریزی بولتا ہے اس کے لیے انگریزی میں تقریر کرنا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے بھائی؟ جتنی مشکل میرے لیے انگریزی ہے اتنی مشکل اس کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی فطرت بنائی ہے، یہ فطرت ہے، نیچر ہے۔ انسان جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والا، اس کا مطلب ہے دین پر چل رہا ہوتا ہے، اور دین اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور اس وقت بھی میں نے یہی جواب دیا تھا، لیکن یہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھی۔ آج یہ آیت نے واضح کر دیا، یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، جناب پردہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ میری اہلیہ سے کہیں ذرا چہرہ کھول کے باہر نکل جاؤ، تمہیں ہم 50 لاکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مان جائے تو پھر کہے۔ یہاں کوئی دیندار خاتون ہے جو پردہ نہیں جو پردہ کرتی ہے، آپ اس سے کہیں بیٹا تمہیں 1 کروڑ دیں گے، تم تم بے پردہ ہو کے باہر نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو 1 کروڑ کیا 2 کروڑ دے دیں گے، اس کے لیے مشکل ہوگا وہ پردہ بغیر چہرہ کھولے باہر نکل جائے، ناممکن ہے۔ اور کتنی ہی ایسی خواتین ہیں وہ چہرہ کیا کندھے کھول کے بھی باہر نکلتی ہیں، وہ چہرہ کیا ٹانگیں کھول کے بھی باہر نکلتی ہیں، وہ سارا جسم ان کا ننگا ہوتا ہے پھر بھی وہ باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے۔ چنانچہ دین مشکل ہے، دین اس کے لیے مشکل ہے جو اس کو فالو نہیں کرتا۔ جو اس کو فالو کرتا ہے تو دین اس کے لیے آسان، آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے۔ جو آپ میں انگریزی بولنے والا، میں اس سے کہوں بھی آپ مجھ سے اردو میں بات کریں تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ مجھ سے اردو میں بات کریں۔ تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ جب ہم دین کو اپنی پریکٹیکل لائف سے نکال دیں گے تو دین پریکٹیکل لائف میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ جب دین کو ہم پریکٹیکل لائف میں شامل کریں گے تو یہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی دین کو ہم آسان کریں گے۔ جب ہم دین کو آسان کریں گے تو ایسے راستہ کھل گیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے خود دیں۔ مائیکل جیکسن سے کہیں ڈانس کرنا کتنا مشکل ہے، اوکے گا بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک موسیقار سے کہیں بھائی یہ گانا گانا تو بڑا مشکل گانا، وہ کہے گا یار کوئی مسئلہ نہیں، میں روزانہ 50 دفعہ گاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ ہمارے لیے اس کے سر اور تال وہ ناممکن ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، ہمارے لیے اس کے لیرکس اتنے ناممکن ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سوتے وقت بھی گا رہا ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے وہ راستہ آسان کیا۔ ہمارے لیے بیٹ اٹھانا مشکل ہے اور وہ چھکے پہ چھکا مار رہا ہے، تو کیا وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی دیو ہے؟ نہیں جی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، دین اس کے لیے آسان ہے جو دین پر چلے گا، ٹھیک ہے؟ جو دین سے ہٹ کے چلے گا وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت مجذوب فرماتے تھے جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، آسان کرو گے تو آسانی ہوگی۔ تہجد میں اٹھنا بہت مشکل ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور روزانہ تہجد میں اٹھ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے آسان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے مشکل کیا ہے، ہم نے مشکل کیا ہے، ورنہ اللہ نے تو آسان کیا ہے۔ اب ہم نے اپنے لیے دوسری چیزوں کو آسان کیا ہے۔ میرے لیے موٹر سائیکل چلانا، گاڑی چلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیند بھی آ رہی ہوگی تو بھی چلا لوں گا، اور میری وائف کے لیے ناممکن ہے، وہ چلا ہی نہیں سکتی، وہ ٹینشن سے فوت ہو جائے گی، ابھی میں کیسے چلاؤں گی، یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، فطری بات ہے، نیچر ہے، نیچر، کہ ہم کس چیز کو اپنے لیے آسان کرتے ہیں، ہم کس چیز کو اپنے لیے مشکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دین پہ چلنا تو اور زیادہ، کرکٹ کھیلنا تھوڑا سا مشکل ہے، دین پہ چلنا اور بھی آسان،
اس لیے کہ کرکٹ کھیلنے کے اندر اللہ کی وہ نصرتیں اور مددیں نہیں آتی. میرے ماموں میرے ایک ماموں ہیں، وہ اپنی جوانی میں فٹ بال کے بہت ماہر تھے، اور پورے گاؤں پورے علاقے میں مشہور تھے یہ بندہ فٹ بالر ہے. تو جو پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم ہے، پاکستان کی یہ ٹیم ہے فٹ بال کی، میں اس کے دو تین پلیئر سے ملا ہوں. تو انہوں نے اس کو بلایا، میرے ماموں کو بلایا. تو وہ گیم کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. کہ کیوں؟ آپ پیچھے سے جاؤ، دائیں سے جاؤ، بائیں سے جاؤ یا آگے سے جاؤ، ان کے لیے برابر ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں پیچھے بھی لگی ہوئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں پیچھے بھی لگی ہیں. اور بعض دفعہ انسان پکڑ سکتا ہے کہ مسئلہ ایک ہوتا ہے فقہ النفس. فقہ النفس یعنی ایک چیز کا اندازہ ہونے لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم سکس سینس کہتے ہیں. انسان کے اندر ایک سکس سینس ہوتی ہے. جب انسان کسی کام کا ماہر ہو جاتا ہے تو اس کی سکس سینس نا خود بخود کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود اس کے مطابق چلنا شروع ہوتی ہے. انسان کو وہ کام کرنا چاہیے کمائی اور معاملات کے جس میں اس کی سکس سینس چلتی ہو. تو کہنے لگے کہ وہ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگ کو پتہ ہوتا ہے کون سی کک میں نے کیسے مارنی ہے، کہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا نام ہمارے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کا نام دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی نہیں. حالانکہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن نہیں ہے کسی جگہ پر. میں یعنی تو جو لوگ اس وقت دنیا میں سب سے اوپر ہیں، آپ خود سوچے کہ ان کے سینس کتنے تیز ہوں گے. کہ ایک آدمی کو اپنے پیچھے سے آنے والے کا خود ہی پتا چل جاتا ہے وہ چیز کر کر کے سکس سینس، ٹھیک ہے. لیکن عام کھلاڑی کو نہیں پتا چلتے ہیں. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان چلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ اس کے سکس سینس بیدار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ ایک عورت ہے وہ آج دین پر عمل کرنے لگی ہے، اب یقین کیجئے 2 دن پہلے عمل کرنا شروع کیا، اور آج وہ اتنے بڑے بڑے مسئلوں پہ بات کرے کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ حلال ہوگا، مجھے نہیں لگ رہا یہ. آج سے پہلے تو اس کو کبھی بھی نہیں لگا تھا. لیکن دین میں اللہ نصرت، اپنی خاص مدد کرتے ہیں. جب انسان وہاں پہ رابطہ کرے نا، رابطہ ہی نہ کرے ایویں ہی بس جی آج سے میں دیندار ہوں، واٹ از دس، یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جی. بہانے کرنا شروع کرتے جی ہم تو مغرب میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ مسئلے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ مسئلے ہیں، میرا تو شوہر تیار نہیں، میرا تو فلاں تیار نہیں، میرا. انسان بہانے کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو اس کے بہانوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جب انسان آگے بڑھتا ہے تو فذکر ان نفعت ذکرہ، اللہ کہتے ہیں ظاہری مددیں بھی ہم کرتے ہیں اور باطنی مددیں بھی ہم کرتے ہیں. ظاہری مددیں بھی ہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے. ان نفعات ذکرہ، ان نفعات ذکرہ کی نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی ہے. نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی ہے. یاد رکھیے گا، دین پر چلنا نصیحت کے بغیر عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. مجھے ایک صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی، ڈنمارک کے اندر 3 خواتین نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ان سے نہ کبھی کوئی عالم ملا. عالم کے ملنا تو ناممکن ہے، ہمیں کبھی کوئی مسلمان بھی نہیں ملا. میں یہ جو ہمارے آپ 12-13 لوگ پڑھ رہے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی دین پھیلانے میں لگیں، دین سے لوگوں کو جوڑنے میں لگیں. اپنا وقت دیکھیں، آپ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نئے نئے جڑے ہوں گے دین سے، کبھی 1 سال ہوا، کسی کو 2 سال ہوا، ٹھیک ہے. آپ جو دین سیکھ رہے ہیں اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے نہیں، اس کا ابلاغ نہیں کریں گے، تو آپ کے دین میں کمزوری آئے گی. آپ کچھ میرے تعلق والے ایسے بھی ہیں کہ سمجھنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، اب ان کا جی ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ جڑیں، یعنی لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے. اور پھر کتنے لوگوں کا دین کا بیڑا غرق کر دیا. ابلاغ کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس میں بڑے اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے نصیحت. فذکر ان نفعات الذکر، آپ نصیحت کیجئے
کہ نصیحت اثر کرتی ہے. نصیحت کے اثر انداز ہونے میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں فطری. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں موجود ہے تو یہ دو قسم کا اثر ڈالتی ہے. ایک کلام سے اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قلب سے اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، کلام اور قلب سے جو اثر ہوتا ہے اس کو توجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو قلب سے اثر ہوتا ہے نا، یہ قلب سے جو اثر ہوتا ہے یہ مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے. مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ مرکز اس طریقے جو میں نے نقطے بنائے ہمیں نہیں بنائے. ٹھیک ہے، یہ مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، اس سے توجہ ہوتی ہے، یہ ذکر ہوتا ہے. ان نفعات الذکر، یہ اثر کرتا ہے. چنانچہ ایک بات واضح رہے، آپ جو براہ راست سبق پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں ہر بندہ اس بات کی گواہی دے گا کہ براہ راست اور ریکارڈنگ کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا ہے، میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیں براہ راست آپ جو سنیں گے اور ریکارڈنگ سے آپ جب سنیں گے تو اس کا دونوں کا اثر مختلف ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں فذکر ان نفعات الذکر، تو آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت اثر کرتی ہے. ابھی جو سوال ہوا، اب نصیحت کا اثر کس درجے کا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، وہ میں نے واضح کر دیا. ابھی جو سوال کیا ہے ایک اچھا سوال ہے، اور کیا سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کون نصیحت کرے گا تو فائدہ دے گی، اور کس کی نصیحت سے الٹا، کس کی نصیحت الٹا اثر کرے گی. سوال کی میں حوصلہ افزائی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوال آگے آیت سے تعلق رکھتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اس کو اثر کرے گی من یخشا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، جس کے دل میں ڈر ہوگا. جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا اس پہ نصیحت کوئی اثر وثر نہیں کرے گی، یہ ذہن میں رکھنا. سَيَذَّكَّرُ، سَيَذَّكَّرُ، نصیحت وہی مانے گا، سا ان قریب، یذکر، نصیحت وہ مانے گا، من یخشا، جس کے دل میں ڈر ہوگا، جس کے قلب میں خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُ، جنب یجنب، تجنیب دور رہے گا، ہا اس نصیحت سے، الاشقا بدبخت، جو جو شخص ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت نہیں مانے گا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ نصیحت اس کو کی جائے جو کہ ڈرنے والا ہو، نصیحت اس کو نہ کی جائے جو ڈرنے والا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، متقی اور شقی. اب کون ڈرنے والا ہے کون شقی ہے یہ آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو نصیحت کرنی ہے کس کو نصیحت نہیں کرنی. ذہن میں رکھیے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، سمجھایا جا ہی نہیں سکتا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، لہذا وہاں نصیحت نہیں کرنی چاہیے. ایک بار ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے نماز کے بعد اونچی آواز میں کہنے لگے، مولوی صاحب اتنی لمبی تم نے نماز پڑھا دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختصر نماز پڑھاتے تھے، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے تھے. شروع ہو گیا، میں خاموش رہا، اور جب وہ جواب دیں میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں. حالانکہ میں نے جمعے میں وہی تلاوت کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے نا، میں نے اس کی آدھی تلاوت کی تھی، یعنی صورتیں وہی میں نے تلاوت کی تھی جو آپ علیہ السلام، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والشمس وضحاها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے عام طور پہ جمعے میں. تو میں نے وہی تلاوت کی تھی، لیکن ان کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی گھر سے لڑبڑ کے آئے تھے. تو اب میں نے اس کو نصیحت نہیں کی کہ آپ غلط حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ غلط روایت بیان کر رہے ہیں، آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے. میں نے اس کو نصیحت نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹائم کچا کر رہا ہے، ٹائم خراب کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو نصیحت کرنے کی. تو جو بندہ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ جو بندہ مقابلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ البتہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سامنے والے کے دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں، ان کو صاحب تصرف اور عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو وہ سید، چنانچہ ہر بندے کو خود سے نصیحت کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. جس شخص کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہے اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نیچے والے کو اپنے سے اوپر والے کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، ذہن میں رکھیں. کبھی بھی بیوی کو اپنے شوہر کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کبھی شاگرد کو اپنے استاد کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی بیٹے کو اپنی ماں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی بیٹے کو اپنی دادی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ نصیحت اپنے سے چھوٹے کو کی جاتی ہے، جو درجے میں چھوٹا ہو اور رتبے میں چھوٹا ہو. بیٹا عالم ہے، باپ غیر عالم ہے، پھر بھی باپ کا درجہ اونچا ہے. بیٹا مفتی اعظم ہے اور ماں اس کے سامنے ایک جاہل چپٹ عورت ہے، تب بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے وہ ماں کو نصیحت کرے. ہمارے استاد اپنی والدہ کو حج پہ لے کے گئے، تو ان کی والدہ کا ایک مزاج بنا ہوا تھا، کہتی تھی زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے. تو ایک موقع پہ میں ساتھ تھا، تو صفا مروا کے پہ زمزم تھا، تو انہوں نے وہاں زمزم لیا اور پھر انہوں نے لا کے دیا، تو ویل چیئر پہ تھی تو کھڑے ہو کے پینے لگی. تو میں نے اس سے یہ کہ اسے اپنے والدہ کو نہیں بتایا، میں اشارہ ایسے کیا کہ کھڑے ہو کے صحیح نہیں کہا، چپ ہو جاؤ، میرا کام نہیں ہے اپنی ماں کو نصیحت کرنا، وہ پوچھے گی تو بتا دوں گا، ورنہ میں ماں کو نصیحت کرنے کا اہل نہیں، لہذا مجھے نصیحت نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، کیا ہے، اپنے عام طور پہ تو بیویاں اپنے شوہروں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی، نہ نہ اللہ نے شوہر کا درجہ بڑا بنایا ہے، تو بیوی کو حق حاصل نہیں اپنے شوہر کو نصیحتیں کرے، اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کر دے، یہ کرو وہ کرو. کہیں جھگڑا وگڑا ہوتا ہے تو اپنی بات بتائے، یہ نہ بتائے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا، نقصان ہوتا ہے. تو نصیحت کے مختلف رخ ہوتے ہیں، کچھ اللہ سے ڈرنے کی نصیحت ہوتی ہے، کچھ حالات کے مطابق چلنے کی نصیحت ہوتی ہے. تو سیذکر من یخشی، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں خشیت ہوگی، یا نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں آپ کے لیے نرمی ہوگی. ٹھیک. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور نصیحت سے دور رہے گا، الاشقى، بدبخت، اور اس بدبخت کا کیا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فیها ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، نہ اس میں وہ زندہ رہے گا. بات پوری ہو گئی. اور پھر جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ان نصیحت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان نصیحتوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے. جب نصیحت پر عمل کرتا ہے انسان تو ایک وقت میں آتا ہے وہ مزکا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مزکا کا مطلب ہے کپڑا، کپڑا داغدار تھا، ناپاک تھا. ٹھیک ہے. تو وہ میلا کچیلا تھا، میلا کچیلا ہونے کے بعد وہ دھویا، دھونے کے بعد وہ ہو گیا منقع. ٹھیک ہے. ہو گیا منقع، یعنی اس میں سے میل نکل گئی. اور ایسے ہی بندہ گندا تھا، نصیحت حاصل کرتے کرتے ہو گیا وہ مزکا. ٹھیک ہے، یعنی پاک صاف ہو گیا. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کر لی.
یعنی اندر کی پاکیزگی حاصل کر لی. باہر کی پاکیزگی تو ہے ہی لیکن اندر کی پاکیزگی بھی حاصل کر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اپنے پروردگار کا نام لیا. فَصَلَّى اور نماز پڑھی. اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ بعض حضرات نے کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کا معنی یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھی کہ اللہ یاد آگے. مفہوم یہ بتایا، ترجمہ یہ نہیں ہے جی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. بعض حضرات نے کہا اس سے نماز کی تکبیر کا مطلب نماز کی تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کہنا شامل ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا یہ تو وہ بندہ ہو گیا، لیکن یہ جو تم لوگ ہو یعنی جو اس کے مطابق چلنے والے نہیں ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا یہ معاملہ ہے بل تؤثرون تم کیا کرتے ہو، مقدم رکھتے ہو، ویلیو دیتے ہو، یعنی ویلیو مطلب اس کو امپورٹنس دیتے ہو. بل تؤثرون تم اہمیت دیتے ہو حیات الدنیا دنیا کی زندگی. اہمیت دینا پیرلر ہے یعنی اہمیت دیتے ہو مقابلتاً، یعنی دین کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. دیکھیے جی، میں آپ حضرات میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھ سے اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں. میں ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورا دن اپنے احوال پہ غور کریں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم زندگی کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں پورے دن کے اندر، حالات کے اندر. صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں، رات کو سو رہے ہوتے ہیں، اور دن میں ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں یا آخرت کو؟ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جسے کھانا کھانا ہے اس میں کوئی مقابلہ تو ہے نہیں، پانی پینا اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کہیں مقابلہ آ جاتا ہے، کسی سے اختلاف آ جاتا ہے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کر رہے ہیں یا دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمائی ہے اور اس طرح کی تو دو طرح کی زندگی ہے. ایک زندگی جس میں کچھ مقابلہ ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس عمل کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، سنت کے مطابق دین کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور جہاں مقابلہ آ جاتا ہے وہاں پر بھی یہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. والآخرۃ خیر وابقا. والآخرۃ خیر وابقا. حالانکہ آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر بہتر ہے، وابقا اور زیادہ پائیدار. چنانچہ اپنے تمام معمولات میں غور کرنا چاہیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا، یہ صرف آج ہم نہیں کہہ رہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. بہت سے صحیفے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. بعض روایت کے مطابق 99 صحیفے، بعض روایت کے مطابق اس سے کم 10 صحیفے. تو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کو کچھ صحیفے ملے تھے اور کتاب الگ ملی تھی، تو ان کی بات ہو رہی ہے. بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے، حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی تھی وہ بھی صحیفہ ہی ہے. تو یہ سارا مضمون ہے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.